أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے اور ہم سب کو اللہ عاشق رسول بنائے. اللہ کا سچا بندہ، وفادار بندہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا وفادار عاشق اور اپنے مرشد کا سچا مرید بنائے. ابھی ہم سن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا. اللہ کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے خوف الہی سے اور امت کے خاطر رونا، اپنے پیاروں کے خاطر رونا. اب پھر امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کچھ عشق رسول سے، خوف الہی سے، تلاوت قرآن سے رونا ہم نے دیکھا، اور ایک حصہ ذرا سا باقی ہے. پھر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا عشق رسول میں، تلاوت قرآن میں، خوف الہی میں. اس لیے کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے جنت کیسے ملے گی، ان میں ہم نے 4 ایک ساتھ پروگرام شروع رکھے ہیں. ایک خوف الہی میں رونا، عشق رسول میں رونا، اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے رونا، اور ہمارے فضائل یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل قرآن و حدیث میں ہے، اور جنت کیسے ملے گی. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، اور یہ آیت نازل ہوئی اور سنا تو آپ نے رو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ کہا اس سورت کی وجہ سے اور اس سورت کا ترجمہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر رونے لگے. فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال یعنی وہ سال ممبر پہ تھے، اب یہ سال نہیں ہے، یوں کہہ کر رونے لگے. اور فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو اور عافیت کا سوال کرو، اور اللہ کے واسطے اللہ سے جنت مانگو، جنت مانگو، جنت مانگو.
اور اللہ ہی کے واسطے سارے عذابوں سے آزادی مانگو۔ سبحان اللہ، یہ سب حدیثوں میں ہے، ترمذی، نسائی، بخاری، مسلم، ساری کتابوں میں ہے۔ ماشاءاللہ، درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ ابھی عمران نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک راہب پر ہوا، اور وہاں آپ ٹھہرے، اور راہب سے پکار کر لوگوں نے کہا، اے راہب، دیکھ آج امیر المومنین تشریف فرما ہے۔ تو وہ باہر نکل آیا، اس میں کمزوری اور لاغری، یعنی بہت کمزوری جسم میں نظر آتی تھی۔ وہ اس لیے کہ عبادت مجاہدہ کرتے کرتے اس کے چہرے پر پیلا پن بھی آ گیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا اور رو پڑے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، یہ نصرانی پر مجھے ترس آ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بعض کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو مشقت برداشت کیے ہوئے تھکے ہوئے ہوں گے، نہایت نرم ہوں گے، مگر پھر بھی اللہ اس کو آگ میں جھونک دے گا، اور اس کی محنت و مشقت ضائع ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر مجھے رونا آیا، سبحان اللہ، اور یہ دیکھ کر مجھے رونا آیا، اور پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کو چلا، میں نے راستے میں بعض حالات دیکھے، تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے میں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور پوچھا، تو نے بلند آواز سے اللہ اکبر کیوں کہا؟ اور یہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں گھر سے مسجد کے ارادے سے چلا تو میرے سامنے فلاں ابن فلاں ایک قریشی گزرا، اور وہ قریشی باہر سب کے سامنے یہ کہہ رہا تھا، ایک اچھا سا کپڑے کا جوڑا پہنا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین نے مجھے پہنایا ہے۔ پھر میں وہ قریشی کے آگے گزرا تو ایک اور کو میں نے دیکھا، وہ جو ایک انصاری تھا، اس نے بھی ایک جوڑا پہنا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کپڑا امیر المومنین نے پہنایا ہے۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اے جماعت انصار، تم میرے بعد اپنے اوپر ترجیح دیکھو گے۔ اے عمر، اے امیر المومنین، یہ بات پسند نہیں آئی مجھے کہ آپ کے زمانے میں ایسا دیکھوں۔ راوی کہتے ہیں، یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اللہ کی قسم، تیری اللہ مغفرت کرے، اب میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد
کسی انصاری پر کسی قریش کو فضیلت دیا جانا نہیں ہوا جب تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں رہے۔ اور آج ہم خیر خیرات کرتے ہیں، ٹی ویوں میں بھی ظاہرات آ جاتی ہے، چینلوں میں ظاہرات آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو خبر ہو جاتی ہے، بڑا نام ہو جاتا ہے، اس کو قریب بٹھایا جاتا ہے، کیوں بھائی اس نے اتنا سارا کیا ہے۔ خیر زمانے کے حساب سے یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے دل میں اور جذبہ بڑھے کہ بھئی ہمیں بھی کچھ دینا چاہیے، مگر جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول کے نام دینا ہے تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یعنی دونوں چیز برابر ہے۔ پھر بھی جہاں تک چھپا کے ہو تو اللہ پاک اس پر زیادہ کرم فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر داخل ہوئے تو دروازے پر کنڈی نہ تھی اور گھر میں چراغ بھی نہ تھا، نہ بستر عمدہ، نہ تکیہ عمدہ۔ یہ سب دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو درداء، کیا میں نے تم کو وسعت نہیں رکھی تھی، یعنی میں نے تمہیں سہولیت نہیں دی تھی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا تم کو وہ حیثیت یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے تم میں سے ہر ایک کے لیے گزر اوقات اتنی چاہیے جیسے کہ ایک سوار راہ پر چلتا ہو، مسافر کی طرح، اور جس وقت اس کو جو سامان ضروری ہو اتنا ہی دنیا سے لیا جائے۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں طاعون سنا تو ایک خط ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم میرا یہ خط پڑھ کر فوراً میرے پاس پہنچو۔ تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ میں امیر المومنین کی ضرورت کو سمجھ گیا ہوں، ان کا ارادہ ہے کہ اس کو باقی رکھے جو باقی رہنے والا نہیں، اور میں مسلمان کے لشکر میں ہوں، اپنے کو ان پر ترازی بڑپن نہیں دے سکتا اور یہ جواب داری چھوڑ کر نہیں آ سکتا، آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دیجیے۔ جب اس خط کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو آپ رونے لگے، آپ کی دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ جو لوگ پاس تھے وہ کہنے لگے، کیا ابو عبیدہ نے لکھا ہے، یا کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، قریب ہے کہ اس کی شہادت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ خوف الہی میں رونا، عشق رسول میں رونا، اپنے گناہوں سے رونا، بس یہی رونا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، اور ہم خیر والی امت ہے، ہمارا ذکر قرآن و حدیثوں میں ہے۔
بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود خبر بھیجتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 شخصوں سے، 4 انسانوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی مجھے خبر دی کہ بے شک خدا کو بھی ان سے محبت ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ 4 کون ہے؟ تو ارشاد ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان سے میں بھی محبت کروں، اور مجھے خبر دی کہ بلا شبہ خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ اس آخرت میں زیادہ تر عذاب نہیں ہے، اس کا عذاب دنیا میں فتنے، زلزلہ، قتل میں لکھ دیا گیا ہے۔ کچھ عذاب یہاں دنیا میں کٹ جائے گا، بہت قسم کے عذاب ہے، کٹ جائے گا، اور کچھ عذاب آخرت میں ہوگا۔ مطلب کہ اس امت پر خدا کی خاص رحمت ہے، اس کا اعمال آخرت میں کم، اس کے اعمال پر آخرت میں کم پکڑ ہوگی۔ اکثر لوگوں کی مغفرت اور گناہوں کا کفارہ دنیا میں بیماریوں کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے اور تمام دوسرے دکھوں کی وجہ سے کم ہو جائے گا، اور ایسے لوگ کم دوزخ میں جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب ہی نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت سے میری امت کے بہت سے لوگ دوزخ سے بھی نکلیں گے جن کو جہنمی کہا جائے گا، اور عذاب دے کر اللہ میرے ذریعے، میرے وسیلے سے پھر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ سنتے جائیے، اور آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ سرکار کا کرم ہے، اور انہی کرم سے، یہی کرم سے ہم پر، ہمارے میں بہاری بہار ہے۔ محبت رسول کا ایک اور انداز، حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ممبر پر اس جگہ رکھا۔ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ممبر پر اس جگہ رکھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ پھر اس جگہ، جیسے کہ یہاں بیٹھے ہو، ممبر ہو اور جگہ ایک جگہ بیٹھے ہو، تو آپ کا چہرہ وہیں رکھا جہاں سرکار بیٹھتے تھے۔ حضرت یزید بن عبداللہ بن فسید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب مسجد خالی ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی جو چمکدار اور چکنی تھی اس سے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر قبلے کی طرف ایسا دعا کرتے اور کہتے کہ مولا اس نسبت کے صدقے، سبحان اللہ۔ اب ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اللہ کے ولی کے دربار میں جاتے ہیں، بڑی نسبت سے رکھتے ہیں، رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جو سلسلوں میں مرید ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، جو بڑے سید آل رسول علماء کرام ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، وہ بڑے نصیب والے ہیں، کیونکہ یہ ساری نسبت وہاں سے آتی 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 ہم تک پہنچی ہے۔ بلکہ ہاتھ چومنے کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ دوں۔ حضرت حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز کے دادا پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز کے دادا پیر و خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو ایک چور نے دیکھا اور اتفاق سے آپ کی بھی نظر پڑ گئی، اس کی بھی پڑ گئی، تو وہ شرم کے مارے ادھر ادھر نہیں گیا۔ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے، کوئی ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کر رہا تھا، کوئی ہاتھ پکڑ کر چوم رہا تھا، تو اس نے بھی شرم سے چوما۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں اس طرح کا ہدایت لکھا تھا۔ دوسرے دن اس کو خوف ہوا، یار اتنے بڑے پیر کا ہاتھ چوما ہے اور میں چوری کروں؟ چھوڑو یار، چوری نہیں کرنا، اللہ ہے دینے والا روزی۔ چوری کا کام چھوڑ دیا، کسی آدمی کے ذریعے لگا، کسی آدمی کے ساتھ کام پہ لگا، پھر آہستہ آہستہ خود نے اپنا کام شروع کیا، پھر نیک پرہیزگار ہو گیا۔ بہت بڑا لمبا قصہ ہے، مجھے صرف آپ کو نسبت بتانے کے لیے یہاں کہنا ضروری تھا، اس لیے کہہ دیا۔ بڑا یہ تاجر ہو گیا، پھر ایک دن واپس اتفاق ہوا تو آیا، جیسے ہاتھ چومنے گیا تو سرکار نے حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ علیہ کہو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً جو ہے ہاتھ سرکار نے پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کیسے ہو؟ اس نے کہا حضور ٹھیک ہوں۔ اچھا اب ابھی ہماری دوسری ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اور وہ یہ نسبت ہوتی ہے۔ نسبت میں ہم جڑ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کا کرم ہوگا، رحمت ہوگی، معافی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تجھے دیکھوں کہ میرے یار کو دیکھوں، یہ بات آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا، صحابہ کرام نسبت سے وہاں ہاتھ رکھتے تھے، وہاں سواریاں لے کے گھوم کے واپس آ جاتے تھے، تھوک مبارک، لباب مبارک مل لیتے تھے چہرے پہ، پیشاب مبارک پی لیتے تھے۔ کیا کیا یہ نسبت ہے۔ ناخن کاٹتے تھے تو پکڑ لیتے تھے، لڑتے تھے، جیسے ایک دوسرے گر جاتے تھے، بال مبارک جو ہے کٹواتے لوٹنے کے لیے، وضو کے لیے، پانی کے لیے، قطرے کے لیے ترستے۔ یہ سب نسبت ہے، اور لوگوں نے جسم مبارک کو بوسا دیا، بہانہ تلاش کیا، اور عقیدت ان کی محبت دیکھو۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک، ہسمکھ اور خوبصورت آدمی اور صحابی رسول تھے۔ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کے پہلوں میں ایسے انگلی ماری، یعنی پسلی میں ایسے انگلی ماری، ہنستے ہوئے۔ سرکار خوش تھے یار،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا، مجھے درد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بھولے بھالے کملی والے آقا آمینہ کے لال، آقا حسن حسین کے نانا بابا فاطمہ کے، کہنے لگے اچھا تو آپ بھی بدلہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے جب مجھے مارا تو میری قمیض پہنی ہوئی نہیں تھی، میرا جسم قمیض سے اٹھا ہوا تھا، یعنی جسم سے قمیض اٹھی ہوئی تھی، اور آپ کی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض جیسے تھوڑی سی اونچی کی، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمارے لیے بے ادبی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے وہ قمیض تھوڑا سا ہٹایا جس میں مبارک نظر آیا، فوراً حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو بوسہ لینا شروع کر دیے، ایک بوسہ نہیں، بوسہ لینا شروع کر دیے، اور پھر یوں کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرا مقصد تو یہ تھا، بدلہ لینا کا تذکرہ تو میں نے ویسے ہی کیا، مقصد تو آپ کے جسم کا بوسہ لینا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نسبت ہے۔ اگر ناراض ہوتے یا منع فرماتے ہیں یا ناراضگی ہوتی، وہیں سے یہ ساری چیزیں بند کروا دیتے کہ یہ چومنا چاٹنا کیا ہے، بند کرو، یہ حرام، یہ جائز ناجائز کہہ دیتے، مگر آپ خوش ہوئے۔ اس طرح سے حضرت حباب بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کے چند عمر رسیدہ یعنی عمر لوگ والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے دن اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں کو سیدھا کیا۔ جب جنگ بدر میں گئے تو آپ صفوں کی سیدھی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے تھے، آپ سیدھے رہو، لائن میں رہو۔ جب آپ سیدھا کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں نوک پر ایک بغیر کا تیر تھا، نوک بغیر کا تیر تھا، جس سے آپ لوگوں کو برابر کر رہے تھے کہ صحیح رہو۔ اس وقت آپ حضرت سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرے، اور یہ بنو عدی بن نجار قبیلے کے حلیف تھے اور صف کے باہر نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیٹ پر وہ تیر چبھاتے ہوئے کہا اے سعد سیدھے کھڑے رہو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ نے مجھے زور سے مارا، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، آپ نے زور سے تیر چبھا دیا اور مجھے درد ہو گیا، اللہ نے آپ کو حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا آپ مجھے بھی بدلہ دیں۔ سارے صحابی سوچنے لگے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، دوسرے سارے صحابیوں کیا کر رہے ہیں، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے، آمنے سامنے لوگ ہیں اور تو بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ تو بولے نہیں، بس مجھے تو بدلہ چاہیے، یا اللہ کے رسول آپ حق انصاف کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بدلہ لے لو۔ بولے ایسے نہیں، میرا پیٹ نظر آ رہا تھا، آپ نے میرے پیٹ میں لگایا تیر۔ تو سرکار نے اپنا قمیض کرتا اٹھایا، جیسے اٹھانا تھا حضرت سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور پیٹ کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اس بات تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی کا موقع آ گیا ہے، شاید میں اس میں شہید ہو جاؤں، تو میں نے چاہا میری آپ کی آخری ملاقات ہو تو میری خال آپ کی خال سے مل جائے، نسبت ہو جائے۔ اس پر آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائے، اور اس وقت آپ اس جنگ میں آپ شہید نہیں ہوئے بلکہ لمبی عمر ہوئی اور دوسری جنگ میں شہید ہوئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے صحاباؤں کی اور یہ ہے عشق رسول. اب تو ہم ابھی سلام پڑھتے ہیں تو بھی اچھا نہیں لگتا، کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، بلند آواز سے پڑھتے ہو، مدینہ تو وہاں ہے تم یہاں ہو، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا سوال ہوتے ہیں. اور یہ دیکھو محبت. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عشق حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر کھڑے ہو کر تیر چلا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ڈھال بنے ہوئے تھے، اور آپ تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے اور تیر انداز تھے. جب وہ تیر چلاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو کر دیکھتے تیر کہاں گرا ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ اوپر کر کے کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ ایسا نہ دیکھیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مضبوط اور طاقتور ہوں، آپ مجھے اپنے تمام ضرورتوں سے بھی زیادہ مجھے استعمال کریں اور جو چاہے مجھے حکم دے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک کمان ملی، آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی. میں اس کمان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر ٹوٹ گیا. میں برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا، اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا. جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما لیتا اور میرے سینے پہ تیر لے لیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آپ کو بچا لیا، یہاں تک کہ میری کمان ٹوٹ گئی تیر چلاتے چلاتے، اور شہید ہو گئے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ.